السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے جنوبی کوریا میں صحت یاب ہونے والے 91 کورونا مریضوں کے ٹیسٹ دوبارہ مثبت آنے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے مدینہ منورہ کے 6 علاقوں میں تاحکم ثانی مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ کورونا جیسی وبا اب ہر 20 سال کے بعد دنیا کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایران مسلم ممالک میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا۔ بھارت میں تقریباً 4 کروڑ لوگ بے روزگار تھے، لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر 16 کروڑ ہو گئی۔ کویت میں کورونا کے مریضوں کی گنتی میں ہر روز اضافہ ہونے لگا، بنگلہ دیشی اور بھارتی شہریوں کو ڈی پورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ترکی کے 31 شہروں میں اچانک کرفیو نافذ، ہزاروں افراد راشن کی دکانوں اور بیکریوں کی جانب خریداری کے لیے دوڑ پڑے۔ تیل کی پیداوار پر اوپیک پلس کا ایک تاریخی معاہدہ کامیاب۔ بقول امریکی میڈیا کے کہ امریکہ میں صورتحال سنگین سے سنگین تر ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے مساجد اور عبادت گاہوں کو تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ امریکیوں کا کورونا کے حوالے سے چین کی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر جنوبی کورین حکام نے صحت یاب ہونے والے 91 کورونا مریضوں کے ٹیسٹ پھر سے مثبت آنے کا اعلان کر کے تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ جنوبی کورین حکام کا کہنا ہے کہ یہ 91 مریض اس سے متاثر نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ ان میں یہ دوبارہ متحرک ہو گیا ہو۔ کوریا سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق اس کے دوبارہ سے متاثر ہونے کی خبر تشویشناک ہے۔ ٹیسٹ کے غلط نتائج بھی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریضوں کے نظام میں اس کی باقیات رہ گئی ہو۔ ادھر کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے مدینہ منورہ کے 6 علاقوں میں جمعہ سے تاحکم ثانی مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ مدینہ کے 6 علاقوں میں یہ نافذ رہے گا۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اس پابندی پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور کوئی شخص گھر سے باہر نہ نکلے۔ ادھر مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ کورونا جیسی وبا اب ہر 20 سال کے بعد دنیا کو متاثر کر سکتی ہے، چنانچہ دنیا کو اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ برطانوی اخبار کو بذریعہ اسکائپ انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس نے تشویش کا اظہار کیا کہ اب تک دنیا کھربوں ڈالرز خرچ کر چکی ہے، تاہم ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ دنیا کا طبی نظام اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اب ایسی وبائیں ہر 20 سال کے بعد پھوٹ سکتی ہیں، لہٰذا دنیا کو اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دنیا اس طرح کی وباؤں سے نپٹنے کے لیے تیار ہوتی تو آج کھربوں ڈالرز خرچ نہ ہوتے، اور بہت کم خرچ میں ہم اس پر قابو پا سکتے تھے۔ مستقبل میں حکومتوں کو اپنے طبی نظام کو جدید ترین اور فوری رد عمل دینے کی صلاحیت کی بنیاد پر تیار رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہماری مدد کے لیے سائنس موجود ہے، بہت کم وقت میں اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ بل گیٹس نے امید ظاہر کی کہ دنیا موجودہ صورتحال سے سبق سیکھے گی اور آئندہ پہلے سے تیاری کر کے رکھے گی۔ ادھر ایران مسلم ممالک میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن چکا ہے، جہاں اب تک 66,192 افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 4,232 ہو چکی ہے۔ ترکی میں 47,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور اموات کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ملائیشیا میں 4,346 افراد متاثر ہیں، جبکہ 70 سے زائد افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ سعودی عرب میں 3,651 افراد متاثر ہیں اور اب تک 47 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ انڈونیشیا میں اب تک 3,500 سے زائد متاثر ہیں، جبکہ 306 افراد جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں 3,360 افراد متاثر ہیں اور اب تک 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں 4,970 افراد متاثر ہیں اور اب تک 77 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ باقی دوستو آپ نیچے سکرولنگ کرتی ہوئی پٹی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انڈین حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ملک میں مختلف ریاستوں کے 21 وزراء اعلیٰ سے ویڈیو کانفرنس کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لاک ڈاؤن میں کتنی توسیع کی جا رہی ہے، تاہم انڈین ٹی وی چینلز کے مطابق حکومت نے 2 ہفتوں کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا میں اس کے متاثرین کی تعداد میں مستقل اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق متاثرین کی تعداد بڑھ کر 7,744 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد تقریباً 240 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1053 مریض سامنے آئے ہیں، جو کہ ایک دن میں سب سے زیادہ اضافہ ہے، جبکہ ایک دن میں تقریباً 40 افراد اس بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست ہے، جہاں 1500 سے زیادہ مریض ہیں اور سب سے زیادہ اموات بھی وہیں ہو رہی ہیں۔ انڈیا کی معیشت پر نظر رکھنے والے ادارے CMIE نے پہلی بار یہ کہا ہے کہ کورونا سے قبل ہی ملک میں بے روزگاری گزشتہ 45 سال میں اپنی بلند ترین سطح پر تھی۔ جو بے روزگاری پہلے 8% تھی، وہ اب بڑھ کر 23% ہو چکی ہے۔ پہلے تقریباً 4 کروڑ لوگ بے روزگار تھے، لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر 16 کروڑ ہو چکی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے مزید لوگ اس کی زد میں ہوں گے۔ ادھر لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے مزدوروں میں بیزاری نظر آنے لگی ہے۔ مغربی ریاست گجرات کے معروف شہر سورت میں پھنسے مزدور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جن میں 80 مہاجر مزدوروں کو حکومت نے حراست میں لے لیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مزدور مشرقی ریاست اڑیسہ کے رہائشی ہیں۔ ادھر کویت میں کورونا کے مریضوں کی گنتی میں ہر روز اضافہ ہونے لگا ہے۔ اس وقت مریضوں میں بھارتی، بنگلہ دیشی اور پاکستانی شہری سر فہرست ہیں۔ کویتی حکومت نے غیر ملکی تارکین کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ کویت میں غیر قانونی طور پر مقیم ان ملکوں سے تعلق رکھنے والے تارکین کو ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ہفتہ کو بنگلہ دیش کے غیر قانونی تارکین کو ڈی پورٹ کیا گیا، جبکہ 16 اپریل سے 20 اپریل کے دوران بھارت سے تعلق رکھنے والے غیر قانونی تارکین کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین کی ان کے وطن کو واپسی کویتی حکومت کی جانب سے ایک رعایتی اسکیم کے تحت ہو رہی ہے۔ کویتی حکومت نے چند روز قبل اعلان کیا تھا کہ ملک میں موجود غیر قانونی تارکین اپنے وطن لوٹ جائیں۔ وطن واپس جانے والوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں قید کی سزا اور جرمانہ بھگتنا ہوگا، بلکہ وطن واپسی کے لیے انہیں جہاز کے ٹکٹس بھی حکومت فراہم کرے گی۔ ادھر ترکی میں کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ملک کے 31 شہروں میں 48 گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے کارکنان اس کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اس اچانک اعلان کے بعد ہزاروں افراد راشن کی دکانوں اور بیکریوں کی جانب خریداری کے لیے دوڑ پڑے۔ بعد میں حکومت نے شہریوں کو اطمینان دلایا کہ کرفیو کے دوران روٹی کی دکانیں، بیکریاں اور فارمیسیز، پیٹرول پمپس اور پوسٹل سروسز کے مراکز کھلے رہیں گے۔ ترکی میں 4 اپریل سے کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے صدر رجب طیب اردوان نے کئی حفاظتی تدابیر کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اسکولوں، دکانوں اور ثقافتی مراکز کو بند کر دینے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس کے علاوہ فضائی پروازوں کو معطل کر دیا گیا تھا اور لوگوں کی نقل و حرکت پر روک لگا دی گئی تھی۔ اس وقت ترکی میں 20 برس سے کم اور 65 برس سے زیادہ عمر کے افراد کے گھر سے نکلنے پر بھی مکمل پابندی عائد ہے۔ ادھر تیل پیدا کرنے اور برآمد کرنے والے ممالک کا اتحاد اوپیک پلس ایک تاریخی معاہدہ طے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں تیل کی عالمی منڈی میں ایک بار پھر توازن پیدا ہو جائے گا۔ یہ پیش رفت روس کی جانب سے پیداوار میں مطلوبہ کمی پر آمادہ ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جمعے کی شام بتایا تھا کہ روس اپنی تیل کی یومیہ پیداوار میں 1 لاکھ بیرل کی کمی کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس کمی کے سلسلے میں روس کی مدد کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ تیل کی قیمت کا بڑھنا پاکستانی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال بقول امریکی میڈیا کے کہ امریکہ میں صورتحال سنگین سے سنگین تر ہو گئی ہے۔ ایک ہی روز میں 2000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے 1 لاکھ افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت اس سے انفیکشن کی بلند ترین سطح پر ہے۔ سماجی دوری اور گھروں میں ٹھہرنے سے اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں بہتری آئی ہے۔
امریکی صدر نے کہا کہ معیشت کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ سخت فیصلوں میں سے ایک ہوگا اور مجھے امید ہے کہ فیصلہ امریکہ اور عوام کے لیے درست ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صدارتی انتخابات سے قبل معیشت کو دوبارہ چلتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ سے متعلق اعلان آئندہ ہفتے کروں گا۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں مساجد اور عبادت گاہوں کو تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ UAE نے 16 مارچ کو 4 ہفتے تک مساجد سمیت تمام عبادت گاہوں میں نمازوں کی ادائیگی پر پابندی عائد کی تھی۔ یہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی اس میں تاحکم ثانی توسیع کر دی گئی ہے۔ ادھر ایک ماہ سے بھی کم عرصے کے دوران 5000 سے زیادہ امریکی شہری چین کی حکومت کے خلاف کورونا سے پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے فلوریڈا کی ایک عدالت میں دائر دعوے میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کو قابو میں رکھنے میں چین کی لاپرواہی سے انہیں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی لاء کی پروفیسر کیٹیز ان قانونی نکات سے متفق نہیں ہیں۔ پروفیسر کیٹیز کہتی ہے کہ اگر آپ ان تمام مقدمات کا مطالعہ کریں تو اس ایکٹ کے تحت دائر کیے گئے ہیں اور ان پر فیصلہ آئے تو اسے آپ پر پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ پرسنل جسمانی نقصان کے لیے کسی چینی عہدیدار کا امریکی علاقے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کسی غیر ملکی حکومت پر اس کی پالیسی کے فیصلوں کی وجہ سے مقدمہ دائر نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ کے ایک قدامت پسند تھنک ٹینک ہنری جیکسن سوسائٹی کا کہنا ہے کہ چین کے خلاف یہ قانونی دعویٰ $1.2 ٹریلین تک ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین نے جان بوجھ کر صحت کے عالمی ادارے سے معلومات اور اطلاعات خفیہ رکھی جو انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز کی خلاف ورزی ہے، جو اس مقدمے کی بنیاد ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔